السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں. میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاؤں کی جلن. جی ہاں، پاؤں کی جلن ایک بہت عام سا مرض ہے اور خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور پاؤں کی جلن کی شکایت عام طور پر رات کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے لوگ پھر مختلف کام کرتے رہتے ہیں، جیسے کبھی وہ برف کو ملتے ہیں، کبھی پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں، الغرض مختلف طریقوں سے پاؤں کو ٹھنڈا کرنے کا بندوبست کرتے رہتے ہیں. اب 90% جو پاپولیشن ہے، ہماری جو آبادی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے شوگر، ڈائبٹیز. جی ہاں، ڈائبٹیز میں سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بی وٹامنز ہیں، خاص طور پہ B12 یعنی کہ B12، B1 اور B6، ان کی ایبزارپشن وہ بہت کم ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے. چونکہ شوگر جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایبزارپشن کرتی ہے، یعنی کہ وہ مقابلہ کرتی ہے ان کا، وہ خود ایبزارب ہوتی ہے اور ان کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی. تو سب سے بڑی وجہ شوگر ہے. اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ تھائرائڈ کے مسئلے ہیں، جیسے ہائپو تھائرائڈ ہے، اس سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیٹیکا میں بھی ایسے ہوتا ہے، پاؤں میں جلن ہوتی ہے. عام طور پہ شیٹیکا میں ایک پاؤں میں جلن ہوتی ہے، دونوں پاؤں میں نہیں ہوتی. جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پاؤں کے جلن کی شکایت پائی جاتی ہے. ناظرین، اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پاؤں کی جلن کو روکنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایک مناسب ڈائٹ یعنی کہ ایک متوازن ڈائٹ کا استعمال کریں. کیونکہ پاؤں کی جلن کی شکایت صرف شوگر کے مریضوں میں نہیں ہوتی بلکہ عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جن کی غذا جو ہے متوازن نہیں ہوتی. ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پہ بہت زیادہ پکائی جاتی ہے، اور اس کے بہت زیادہ پکانے کی وجہ سے ان کے اندر جو بی وٹامنز ہوتے ہیں، خاص طور پہ B1، B6 اور B12، یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی مناسب مقدار اس غذا میں نہیں پائی جاتی جس کو بہت پکایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کے اندر B1، B6 اور B12 زیادہ پایا جاتا ہے، اور کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. خاص طور پہ ان میں کریلا اور بھنڈی شامل ہیں. جی ہاں، کریلا اور بھنڈی میں کچھ فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں چیرنٹن ہے، مائریسٹین ہے اور کوئرسٹین ہے. یہ کچھ کیمیکلز اس کے اندر قدرتی طور پہ پائے جاتے ہیں اور یہ بالکل انسولین کی طرح کام کرتے ہیں. یعنی جسم میں موجود جو شوگر ہوتی ہے خاص طور پہ خون کے اندر، اس کو سیلز کے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور اس طریقے سے شوگر استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر فائبر بھی پایا جاتا ہے. فائبر کی وجہ سے جو ہماری آنتوں میں جو شوگر ہوتی ہے وہ بہت کم ایبزارب ہوتی ہے. تو ان کا ڈبل فائدہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور غذائیں ہیں، خاص طور پہ جن میں دالیں ہیں، خاص طور پہ دال مسور اور دال مونگ اور دال چنا کا میں ذکر کروں گا. اس کے اندر فائبر، میگنیشیم اور پروٹین بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف وٹامنز ہوتے ہیں، خاص طور پر بی وٹامنز، جو ایک طرف ہمارے معدے کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو فائبر پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے شوگر زیادہ ایبزارب نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو میگنیشیم ہوتا ہے وہ ایک طرف تو انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے اور دوسرا جو جسم میں سوزش ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے انسولین ریزسٹنس جو ہے اس میں کافی کمی آ جاتی ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں کھانے کے. آپ دال تیار کر کے اس کو سلاد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو آپ روٹی جو ہے، خاص طور پر جو براؤن آٹا ہوتا ہے، کیونکہ براؤن آٹا میں B1 اور B6 کی اور B3 کی بھی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، تو اس لیے آپ اس کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی جتنی سبزیاں ہیں ان کو آپ ایسی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کو ملٹی گرین کہتے ہیں، جس میں زیادہ مقدار بیسن، جوار اور گندم کی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سارے وٹامن سے ملیں گے اور آپ کی پاؤں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی. ناظرین، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ مختلف دالیں جس میں چنے کی دال، مونگ کی دال اور مسور کی دال شامل ہے، یہ نہ صرف یہ کہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کر دیتی ہیں. ان کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے جس سے انسولین سینسٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر B1، B3، B6 اور B12 کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاؤں کی جلن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ناظرین، اس قسم کی ایک اسٹڈی جو تھی وہ چھپی تھی نیوٹرینٹس میں. یہ ایک سائنٹیفک جرنل ہے اور بہت اعلیٰ لیول کا سائنٹیفک جرنل ہے. اس میں سسٹمیٹک ریویو چھپا تھا جو کہ کچھ رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل کے اوپر بیس کرتا تھا، جو کافی پاورفل اسٹڈیز تھی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے اور یہ 4 سے 5 سال اسٹڈیز چلتی رہی تھی. ان اسٹڈیز سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام دالیں جن کا میں نے اوپر مینشن کیا ہے، ذکر کیا ہے، ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے، ریورس ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ پاؤں کی جلن کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ناظرین، خاص طور پر میں کچھ ایسی غذاؤں کا ذکر کروں گا جن کے اندر وٹامن کی مختلف مقدار پائی جاتی ہے. جیسے خاص طور پہ اگر آپ کو B1 والی غذائیں چاہیے تو مسور کی دال، مونگ کی دال، مونگ پھلی اور براؤن رائس جو ہوتے ہیں ان کے اندر B1 کی کافی بڑی مقدار ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنہ کی جو دال ہوتی ہے
اس کے اندر بھی B1 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ B6 جو ہے وہ چکن، مچھلی، چنا، سن فلاور سیڈز یعنی کہ سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کے اندر، پستہ اور پالک، ان کے اندر B6 پایا جاتا ہے، اور چنانچہ ان غذاؤں کا استعمال کرنے سے آپ B1 اور B6 دونوں کی کافی مقدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے اندر کچھ پروٹین اور اس کے ساتھ ساتھ فائبر کی کافی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ منرلز بھی ہوتے ہیں جن میں کیلشیم، کاپر اور میگنیشیم قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کی پاؤں کی جلن جو ہے وہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے یا گردوں کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اب ناظرین، جہاں تک B12 کا تعلق ہے تو B12 جو ہے وہ گوشت، خاص طور پر جو بڑے کا گوشت ہوتا ہے، اس کے علاوہ بکری کا گوشت، ہر طرح کی جو فش ہے وہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈا اور دودھ، اس میں B12 کی یعنی B12 کی کافی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، چنانچہ ان غذاؤں کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک متوازن غذا استعمال کریں گے۔ اگر آپ متوازن غذا کا استعمال نہیں کریں گے اور اس کو مناسب طریقے سے نہیں پکائیں گے تو آپ کو پاؤں کی جلن کے علاوہ اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں بلڈ پریشر بھی ہے، جس میں شوگر بھی ہے، انسولین ریزسٹنس بھی ہے، اور بہت سارے دیگر مسائل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا جو طرز زندگی ہے یعنی کہ جو لائف اسٹائل ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا۔ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خاص طور پر ہر کھانے کے بعد 15 منٹ کی ورزش ضرور کریں۔ وزن میں کمی آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ کسی بھی دوا کا استعمال بلا ضرورت نہ کریں، صرف ڈاکٹر کے کہنے سے، اور ضروری دوائیوں کا استعمال ہی کریں۔ اس کے علاوہ کارب جو ہیں، خاص طور پہ جن چیزوں میں کارب زیادہ ہیں، کاربوہائیڈریٹس، ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور پروسیسڈ فوڈ جو ہوتی ہے، اس کو جنک فوڈ جو بازار سے ملتی ہے اس کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ وہ تیل جو کہ پروسیس تیل ہیں، خاص طور پہ جو سویا بین آئل ہے، کارن آئل ہے، ان کا استعمال نہ کریں۔ اس کی جگہ پہ آپ ہیلدی آئلز کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر اولیو آئل شامل ہے یا کوکونٹ آئل شامل ہے۔ ان کا استعمال آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ دیسی گھی اور مکھن کا استعمال بھی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیمن اور سرکے کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ پانی میں 1 لیمن اور 1 چمچ سرکے کا استعمال صبح ناشتے سے پہلے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی غذاؤں کو بہتر بنا کے آپ پاؤں کی جلن کی جو بیماری ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود اگر آپ کی جو پاؤں کی جلن دور نہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو سپلیمنٹس کا استعمال کرنا پڑے گا، یعنی کہ B12، B1، B6، B3 اور خاص طور پہ وٹامن D کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پاؤں کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔